اور یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی الفی ہے، دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے، ایسے جوڑ دیتا ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور آ کر اپنی اہلیہ کی شکایات شروع کر دیں اور کہا 6 سال ہو گئے زندگی کو، لیکن زندگی اجیرن بن گئی، چند دن سکون کے کٹے ہیں، اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زندگی آگے چلنے والی نہیں، زندگی کی گاڑی رک گئی ہے، انجن خراب ہو گیا ہے، بس اب آخری وقت ہے، آپ شرعی طریقے سے بتائیں کہ جدا ہونے کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں حیران پریشان، کیا سمجھاؤں اس کو؟ تو میں نے کہا اچھا میں شرعی طریقہ تمہیں بتاؤں گا، کچھ انتظار کر لو۔ میں نے کہا میں کوئی وظیفہ دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگا حضرت اس سے پہلے بڑے وظیفے پڑھ چکا ہوں بڑے تعویذ استعمال کر چکا ہوں، لا علاج بیماری ہے، ہماری زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ اتفاقاً اس سے پہلے اس کے گھر کی کہانی مجھ تک آئی ہوئی تھی، جو شکایت اس کو تھی وہی شکایت اس کی بیوی کو بھی تھی۔ ہر ایک کے پاس شکایتوں کے انبار تھے۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ یہ جب آفس سے دفتر سے گھر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان گھر میں نہیں آ رہا، بلکہ اتنا غصے سے بھرا ہوا اور انتقام سے بھرا ہوا کہ میں نے اس کا نام چپکے سے زکوٹا جن رکھا ہوا ہے، زکوٹا جن۔ اور یہی حال اس کا بھی تھا، یہ ڈرامے دیکھ کے نا نام بھی ایسے ہی رکھتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ آگے سے ایسے منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ناک چڑھا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس کو بن بتوڑی کہتا ہوں۔ اب ایسے نام جب رکھیں گے تو نتائج تو ایسے ہی آئیں گے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب کراچی والے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بہت رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ کو کچھ اپنی طرف سے ہی نام دے دیا کرو نا، ایک نام تو والدین رکھتے ہیں، فرمایا اپنی طرف سے نام دینا اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی اور میری اور آپ کی اماں کا نام حضرت عائشہ رکھا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ کہتے تھے۔ میں نے بھی اس نوجوان کو اسی نسخے پر لگا، میں نے کہا میرا نسخہ بھی استعمال کر لو، میرا تعویذ بھی استعمال کر لو، میرا وظیفہ بھی استعمال کر۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک ہفتہ تھوڑا سا رویہ تبدیل کرو، کل جب تم دفتر سے گھر آؤ گے نا تو گھر آتے ہی گھر کے دروازے پر کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری لیلا کیا حال ہے، میری لیلا کیا حال ہے۔ ایک ہفتے کا پورا کورس میں نے اس کو دیا، چند کلمات سکھا کے۔ پہلے دن جب گھر گیا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کہا میری لیلا کیا حال ہے، بیوی کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو بیوی نے آگے سے پنجابی میں کہا اینو ویکھو اتوں اتوں مکھن لائی جا رہے ہیں، اینو ویکھو اتوں اتوں مکھن لائی جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے بیوی نے کبھی ایسا رویہ دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے یہی کہنا تھا کہ یہ بٹرنگ کر رہا ہے، مکھن لگائی جا رہا ہے۔ دوسرے دن جب آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری چاندنی کیا حال ہے۔ تیسرے دن آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری مسکراہٹ کیا حال ہے۔ جب ایک ہفتے کا کورس مکمل ہوا تو وہ گھر جو دوزخ قدا بن چکا تھا اللہ نے اس کو جنت میں تبدیل کر دیا، اللہ نے اس کو جنت میں تبدیل کر دیا۔ اب جو دونوں میرے پاس خوشخبری لے کے 1 مہینے کے بعد آئے کہ ہمارے حالات تو بدل گئے، اللہ کا شکر ہمارے گھر میں امن آ گیا، سکون آ گیا، تو میں نے کہا بیوی کو کہ اب اس کو زکوٹا جن نہیں کہنا، جانے من کہنا ہے۔ اور میں نے اس کو کہا کہ اب آپ نے اس کو بن بتوڑی نہیں کہنا، بلکہ اپنے دل کی دل پشوری کہنا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے دل کی دل پشوری ہے اور وہ آپ کے لیے جانے من ہے۔ کس چیز کی برکت نے ان کو بدل دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور میٹھی زبان۔ خالی نے اس لیے کہا نا کہ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی ہے اس میں محنت زیادہ، نہیں لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آج تو مسلمان بھولے ہوئے ہیں، بچوں کو کیا کیا دوسری کلمات سکھاتے ہیں، لیکن سلام سے بچے دور کیے جا رہے ہیں۔ گڈ مارننگ ہو رہی ہے، گڈ ایوننگ ہو رہی ہے، گڈ آفٹر نون ہو رہا ہے، سارے کلمات اچھے ہیں معنی کے لحاظ سے، برا نہیں ہے، لیکن جو نور، جو رحمت، جو برکت، جو اطمینان، جو سکون، جو راحت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ کسی اور کلمے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو قرآن حکیم نے بار بار اس کلمے کو صرف بتایا، سکھایا نہیں، فرمایا یہ جنتی لوگوں کا ترانہ ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین لا يسمعون فیہا لغوا، جنت میں کوئی بیہودہ کلام نہیں ہو، الا سلاما، سلام کا کلمہ ہوگا۔ دوسرے مقام لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت میں کوئی بیہودہ کلام اور گناہ والی بات کا تصور ہی نہیں ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، ہر ایک کی زبان پر سلامتی سلامتی، اور فرشتے بھی ویلکم کریں گے جب جنت میں داخلے کہیں گے ادخلوا الجنت سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آپ ان آیات کو دیکھیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ سلام استعمال کیا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے حریص تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازار کی طرف جاتے، بعض صحابہ نے دیکھا کہ یہ بازار کی طرف جاتے ہیں، کوئی چیز خرید کر نہیں لاتے، اس طرح ہم جاتے ہیں نا جی کوئی چیز لاتے، تو پوچھا کہ آپ بازار چلے جاتے ہیں تو کوئی چیز نہ لاتے ہیں نہ بیچتے ہیں، فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا، میری تجارت وہ تجارت ہے کہ جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، کبھی نقصان نہیں، نفع ہی نفع ہے، کبھی نقصان نہیں ہے۔ پوچھا کون سی تجارت؟ فرمایا میں اس نیت سے جاتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ آتے اور جاتے اور وہاں لوگ ملیں گے، میں ہر ایک کو کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی ڈھیر ساری نیکیاں سمیٹ کر اپنے گھر لوٹتے ہوں گے، ہم تو چینی لاتے ہیں، دال لاتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، سبزیاں لاتے ہیں، یہ لائیں ضرور لائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر نیکیاں بھی کما کے لائیں۔ آج امت اتنی بخیل ہو گئی ہے، ایک آدمی نے مجھے بتایا میں فلاں آفس میں کام کرتا ہوں، ہمارے جو سینئر آدمی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کا سلام برداشت نہیں کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مایا کوئی ان کو سلام کرے تو یوں گھور کے دیکھتے۔ اب یہ اس میں بھی سینئر جونیئر کا چکر آ گیا ہے۔ یہ تو رحمت بھرا کلمہ ہے، یہ تو رحمت بھرا کلمہ ہے۔ آپ کا وہ کتنا بڑا محسن ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہ محسن ہے، اس کے احسان کا جواب فرمایا بہتر انداز سے دو، اچھے انداز سے دو۔ اتنی حرص صحابہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے دروازے پہ تشریف لائے اور دروازے پہ آنا، دروازے کو کھٹکھٹانا یا اندر کا اجازت، اندر سے کس طرح اجازت لینی، یہ سارا دین نے سکھایا، اللہ کے محبوب نے سکھایا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دروازے کے اوپر کہا السلام علیکم، السلام علیکم کہا، اونچی آواز سے اس وقت کہتے تھے کہ اندر کوئی ہوگا دروازہ کھولے گا۔ صحابی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے فوراً پہچان لیا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ، تلملا اٹھے اور آ کر دروازے کے پیچھے ایسے چھپ کے کھڑے ہو کے تو آہستہ آواز میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی آہستہ آواز کے اندر تو پتہ چل رہا ہے، باہر پتہ نہیں چل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا وقفہ فرما رہے ہیں، تعلیم بھی یہی ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ، آج کل بیل کا زمانہ ہے تو بیل دے کے فوراً بیل نہیں، بعض دفعہ لوگ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک جلے گی نہیں اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 5 سیکنڈ کے 1 سیکنڈ بیل دی، انتظار نہیں کرتے، کوئی واش روم میں ہوگا، کوئی اندر سے اٹھ کے آئے گا، کوئی معمولات کو چھوڑ کے آئے گا تو اس کو مہلت دو۔ یہ طریقہ دین نے نہیں سکھایا۔ تھوڑا سا وقفہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے کے بعد فرمایا السلام علیکم۔ صحابی نے اندر سے پھر آہستہ آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقفے کے بعد تیسرا سلام فرمایا، اور صحابہ مسائل کو سمجھتے تھے، حضور نے سکھائے ہوئے تھے کہ
3 سلام کرو یا 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو پھر خوشی خوشی واپس لوٹ آؤ، خوشی خوشی، یہ نہیں کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں اور فلاں جگہ سے دیکھو جی مجھے ملا نہیں ہے، سویا رہا ہے اور نخرے کرنا، نہ شکوہ شکایت نہیں، خوشی خوشی واپس آ جاؤ۔ تو اس کو پتہ تھا کہ 3 دفعہ حضور سلام فرمائیں گے۔ جب تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرما کے واپس پلٹے تو دروازہ کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا، ایسے چمٹ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نعمت صحابہ کو ہی نصیب ہو سکتی ہے، مجھے اور آپ کو کہاں سے نصیب ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور مسکرائے، فرمایا میں اتنی اونچی آواز سے سلام کہتا رہا، فرمایا اللہ کے محبوب سلام سنتا بھی رہا اور جواب بھی دیتا رہا، سلام سنتا بھی رہا اور جواب بھی دیتا رہا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ جتنی زیادہ مرتبہ آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس گناہگار کا گھر تو رحمتوں اور برکتوں سے چمک اٹھے گا۔ میری چاہت یہ تھی زیادہ مرتبہ آپ کہیں، میں زیادہ آپ کی آواز سننا چاہتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق تھا، محبت تھی، اور سلام کی گویا قدر و قیمت کو پہچانتے تھے۔ آج اس چیز کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ بالکل مسلمان بھولتا جا رہا ہے یہ وظیفہ جو قرآن حکیم نے سکھایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دین نے تو یہ محبت پاکیزہ محبت سکھائی، یہ محبت پاکیزہ محبت اگر ہم اپنے بچوں میں برقرار رکھتے تو آج جو ہم پریشان ہیں، یہ جو 12 فروری کو خرافات اور آوارگی اور ہوا کی بیٹیوں کی تذلیل اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی، اور اس قوم کے نوجوان منچلے اپنے ہاتھوں میں پھول لے لے کر ہوا کی بیٹی کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج یہ سرخ پھول آپ کے ہاتھ میں ہے، کل دوزخ کا انگارہ بن جائے گا، کل دوزخ کا انگارہ بن جائے گا۔ آپ کی محبت کی تسکین کے لیے اور آپ کے جائز جذبات کی تسکین کے لیے اسلام نے نکاح کا پاکیزہ دروازہ رکھا ہوا ہے۔ اسلام کی محبت یہ نہیں، اسلام کی محبت تو یہ ہے بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، ماں سامنے آئے تو احترام کی نظر سے دیکھو، بیوی سامنے آئے تو چاہت کی نظر سے دیکھو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے، اسلام آوارگی نہیں سکھاتا۔ تو آج اگر ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کریں گے تو یہ برے دن جتنے بھی بنائے جاتے ہیں، یہ غلاظت یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھوں میں نیکی کے پھول ہوں گے، ہماری زبانوں کے اوپر سلام کے پھول ہوں گے، اور ساری امت کا اور بڑوں کا احترام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔